اقبال کلندر لاہوری عجیب گل کر گیا، کہنے لگا تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، پنجابیاں دے بارے اقبال کہندا تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ کہنے لگا پنجابیاں دی اے مزاج ہے بھائی کوئی نوی گل کرے صحیح انہیں جھٹ پٹ کہنا وہ جی بادشاہ سنو تو سی وہ جی سنو تو سی، یعنی طارق جمیل داتا صاحب کی گل انہوں سمجھ نہیں آئی، جڑا غزنی چل کے بابا ڈیرا لایا، سلطان الہند دی تبلیغ انہوں سمجھ نہ آئی، جنہاں پرتھوی راج کے اٹھا میں جا ڈیرا لایا، کیوں جی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی تبلیغ انہوں سمجھ نہ آئی، مجدد الفسانی دی تبلیغ انہوں سمجھ نہ آئی، بابا فرید دی تبلیغ انہوں سمجھ نہ آئی، امام احمد رضا بریلوی دی تبلیغ انہوں سمجھ نہ آئی، پیر میر علی شاہ دا انداز تبلیغ انہوں سمجھ نہ آیا، انہوں سمجھ آیا تو مڑ کے طارق جمیل دا ہے۔ اے بات اقبال جڑی گل کی تھی کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، کوئی نوی گل کرے صحیح، وہ کہنے ویکھے جی وہ ویکھے جی انہیں کوئی گل کی تھی بادشاہ، انہیں کوئی گل کی تھی، اور میں آکے چلیا گل ایک ہی ہوندی، ہاں جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، ہاں اے تو کتوں سمجھا جیڑا کوئی نواں تینوں راہ لائے تے تو دے پیچھے چل پاؤندا، جد گل رسول اللہ دی آ جائے تے سامنے تلوار بھی ایدے امام ابو مسلم خولانی نو جدو اسود انسی گرفتار کیتا تے اگ جلائی تے اگ جلا کے تے آپ نے مشکاں بنن لگا تے انہیں کہا ہاں جی کی کرن لگا، انہیں کہا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اگ پھر تو کی کرے گا جی میں تینوں نہیں گل کرنی، انہیں کہا تینوں اگ چھوڑ دیاں گا، آپ نے فرمایا سن پھر اے ابو مسلم خولانی تیرے سامنے کھڑیا ہون تو کی کہنا پھر کر، انہیں کہا تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں، فرمایا کی بھونکی جا رہا تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول، فرمایا ہاں، کیوں جی ہر ایک کی سننے والا اس کو کیا پتا کہ ابو مسلم خولانی نے کس سطح پر جا کر بات کی۔ انہیں دوبارہ پوچھا، انہیں کہا اشہد انی رسول اللہ، انہیں کہا تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں، فرمایا انا ثم ما اسمع، کی بھونکی جا رہا اے تیری بھونک بند نہیں ہونی، کی بھونکدا؟ انہیں پھر دوبارہ پوچھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں، فرمایا ہاں۔ تین باری پوچھن تو بعد انہیں آپ دی مشکاں بننے دی کوشش کی تھی، ہاتھ پیر تینوں آگے سٹنا ہے، فرمایا چھڑ آگے سٹنا ہے، کیوں سٹنا ہی؟ انہیں کہا تو میں نبی نہ مندا، فرمایا چھڑ دے پھر اور آگ جانے یا نبی جانے، کیا جی کیا کام کرن لگے نا نات خان مولوی کہنے قبر جانے یا نبی جانے، میں کہا پہلے کام کر، ہاں پھر جی کیوں جی پھر قبر جانے یا نبی جانے۔ غازی علم الدین کو بعد پوچھا ایک حافظ صاحب قصور دے سن، انہوں نے کہا حافظ جی علم الدین آئے سن منکر نکیر، انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے، ہاں پھندا گاڑے پوا کے میاں والی جیل ہسدے ہسدیا پھر علم الدین کیا ہن قبر جانے یا نبی جانے۔ کام تو حضور دے دین دا کدی کیتا کوئی نہیں، ہاں حضور دے دشمناں نال تیری دشمنی، 70 سال ہوئے تو حضور دے دین نہ کھڑا نہ ہو سکیا، اے تے پتہ لگ جائے گا چلیا قبر جان تو بعد، ایویں تو کہندا قبر جانے یا نبی جانے؟ میرے آقا فرمان کے 70 سال تیرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے، میرے دشمنوں نال کھڑا ہوندا رہا، قبر انج نہیں جانے قبر جانے یا نبی جانے، قبر تان جانے یا نبی جانے، حضور دے دین دا کم کر، پھر قبر جانے یا نبی جانے، پھر حشر جانے یا نبی جانے۔ کب تو حضور کے دین، میرے آقا نے پوچھ لیا قیامت نو، اقبال کلندر لاہوری کہنا لرزم از تو شرم چو روز شمار، پرصدت آبروئے روزگار، حرف حق حضرت ماں بردائی، پس چراپا دیگرانہ سپردائی۔ اقبال کہندا جدو قیامت دا منظر میرے سامنے آندا تے میں انج کمدا، میں کہا اقبال کیوں کمنا؟ کہنا جی رسول اللہ نے میں نو بلا کے پوچھ لیا کہ اقبال اور اس دین دی خاطر تے لوگا میں نو ہتھے پتھر مارے، اس دین دی خاطر تے میں خندق دی مٹی چائی، اور اس دین دی خاطر تے میں خود 27 جنگاں وچ گیا، اس دین دی خاطر تے میرے نواسے دی گردناں کٹیا گئیاں، اس دین دی خاطر تے میرے چاچے دا جگر تے کلیجہ کٹیا گیا، اس دین دی خاطر تے صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں لگیاں، اس دین دی خاطر تے بلال نو کٹیا گیا، اس دین دی خاطر تے سمیہ دے ٹکڑے ہوئے، دس تو میرے دین دا کی ہے؟ اقبال کہندا پھر میں کی جواب دیاں گا رسول اللہ نے؟ کہنا میں تے شرم نہ مارے انج کمدا کہ حضور نے قیامت والے دن میرے کو پوچھ لیا، اصل کپڑے نہیں وٹ بھی میلے نہ ہون پیر صاحب دے
تے علامہ صاحب دے 20 قسم دے جبے پا کے تقریراں کرنیاں ہو رہے. مینوں جدوں بھی میں رونا ہوئے نا، رونا ویسے تو رونا جلدی مینوں نہیں آندا، لیکن جدوں میں رونا ہوئے نا تے راتی اٹھ کے اے حدیث میں پڑھنا کہ برا بن عازب کہندے رأیت رسول اللہ یوم الخندق، میں خندق والے دن رسول اللہ نو ویکھیا ینقل التراب علی ظہرہ، کہ حضور خندق دی مٹی اپنی پشت مبارک تے چک کے لے جا رہے سے. دس آئے مسلمانہ رسول اللہ اپنی پشت مبارک تے مٹی چک کے لے جا رہے سے. تے فرمایا برکت واسطے ایک ٹوکرا نہیں سٹیا، 2 ٹوکرے حضور نے نہیں سٹے. حتی وارت تراب بیاض بطن ہی، حضور اتنی واری جا کے مٹی سٹی کہ مٹی نے اتنی واری اٹھ کے گرد و غبار نے حضور دے جسم مبارک نو چمیا کہ یہاں تک کہ آپ کے جسم کی سفیدی گم ہو. اتنی واری حضور مٹی چک کے سٹی. اور جڑے جانا دین واسطے کھڑے سن انہاں کتنی واری روکیا ہونا، حضور اسی جی حاضر ہاں، ساڑیاں گردنا جی حاضر ہاں، حضور اسی جی مٹی چکن وال سے. کان ابو بکر و عمر ینقلان التراب فی ثیابہما، ابو بکر و عمر بھی ٹوکرا نہ ملیا تے اپنی چادراں وچ مٹی چک کے لے جا رہے سن. دسو اساں دین دا کی کیتا؟ جتھے 4 بے جان کمینے کہہ دے گا چھڈو جی دین تے کون چل سکدا، او چھڈو جی میں کہ تو دین دے وارث ہے، دین دے وارث تے ابو بکر و عمر دین جنہیں مٹی اے بھی نہ کیا ابو افضل الخلق تے میں مٹی چاہواں. ظلمت ستم نو ایش جانن 70 زخم لگے ہون پھر ہوش آوے تے دسو ما فعل رسول اللہ. ایک وہ تھے جو راستے میں سے واپس چلے گئے حضور کو چھوڑ کر، کیونکہ میدان احد میں حالات بڑے خراب تھے. اور ایک وہ تھے جو 70 زخم کھانے کے بعد ہاتھ شل ہونے کے بعد ہوش آیا تو ایک ہی سوال تھا ما فعل رسول. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیم دے نے، جڑے نسن دا نا بھج جانا. میری طبیعت نہیں سی ٹھیک، میرے ڈیڈے درد سی، میں اس واسطے نہیں آیا. میری وائف جو ہے وہ اسپتال میں تھی، میں اس لیے نہیں آیا ناموس رسالت کے. صحابہ دیاں تو وائف ایسا نہیں کوئی نہیں، صحابہ دیاں زنانیاں تو ایسا نہیں کوئی نہیں. پتر بھی انہوں نے کوئی نہیں سن، ان کا وطن بھی کوئی نہیں تھا، ان کے جسم بھی لوہے کے بنے ہوئے تھے، ان کو تلواریں بھی اثر نہیں کرتی تھیں، ان کو سورج بھی ان پر نہیں چڑھتا تھا، سورج غروب بھی ان پر نہیں ہوتا تھا، ان کے رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھے. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیم دے نے. حضرت سعد بن معاذ کی امی جان میدان احد میں جب آ رہی تھی تو حضرت سعد حضور کا گھوڑا پکڑ کر واپس سے لے جا رہے تھے. میرے آقا و مولا نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ میری امی جان ہے. تو میرے آقا نے فرمایا روکیے گھوڑا، آپ کے بھائی چونکہ شہید ہو گئے میدان احد میں تو میں ان سے تعزیت کروں. زنانیاں تے صرف ساڑیاں ہی ہیں جنہوں نے بڑا درد ہے، مولی خادم گھروں نکلے تو پھر میرے بچوں کا کیا بنے. صحابہ دیاں ماواں نو کوئی درد نہیں سی ہوندا، انہاں دی اولادوں نو بھی کوئی نہیں سی درد ہوندا. میں آپ سے یہی بات کرنی ہے. حضور نے گھوڑا روکا، سعد بن معاذ کی امی جان جب قریب آئیں تو عمیر بن معاذ میدان احد میں شہید ہو گئے. تو میرے آقا و مولا نے جب ان سے تعزیت کرنا چاہی تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں آئی، میں بیٹے کے لیے نہیں آئی، میں نے تو سنا تھا آپ پر حملہ ہو گیا، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئی. ظلمت ستم نو ایش جانن، بیٹے کی لاش پڑی ہو اور ماں کو آنسو بھی نہ آئے اور ماں تعزیت بھی قبول نہ کرے. ظلمت ستم نو ایش جانن. حضرت ام عامر میدان احد کی طرف آ رہی ہیں، صحابہ نے کہا آپ کے ابا جی شہید ہو گئے. فرمایا پیچھے ہٹو، حضور دکھاؤ. پتہ نہیں آج کی عورتوں کے دل نازک کیسے ہو گئے. فرمایا حضور تو سلامت ہے. پھر آگے آئیں، صحابہ نے کہا کہ آپ کے تو شوہر بھی شہید ہو گئے. فرمایا پیچھے ہٹو، حضور دکھاؤ. پھر آگے آئیں، صحابہ نے کہا آپ کا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا. فرمایا پیچھے ہٹو، حضور دکھاؤ. ما فعل رسول اللہ، حضور کا بتاؤ. آگے آئیں، پھر کہا کہ آپ کا تو بھائی بھی شہید ہو گیا. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیم دے نے. ظلم ستم جو مرضی ہو جائے، جب رسول اللہ کو دیکھا تو فاخذت بناحیت ثوبہ فقالت لا ابالی اذا سلمت من عاتبہ.
حضور مجھے راستے میں پتہ چل چکا میرے چاروں رشتے چلے گئے، لیکن آپ جو موجود ہیں، کل مصیبت بعدک جلل، ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیم دینے۔ میری پنجابی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ پنجابی میں نے اس لیے آپ کو یہ دو واقعے سنائے تاکہ میری پنجابی سمجھ آ جائے آپ کہ پیر نیک عالم شاہ صاحب نے وہاں کہاں جا کر بات کی۔ ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیم دینے، جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھی، ظلم دے حالات نہیں ٹھیک، جو یہ دیکھ کر بھاگ جائیں وہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیں حضور سے عشق ہے۔ جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھیں، جھوٹا عشق دا دم مریم دینے، سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے۔ اللہ اکبر، اللہ ساری جانا ہوتا ہے نا، تو پیر نیک عالم شاہ صاحب کہتے ہیں حضور کے عاشق یہ پہلے جو ہے نا اسے کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں، یہ لینا ہے تو یہ تو پہلے موجود ہے، بتاؤ اور کیا لینا ہے؟ سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے، جڑے عشق دا راہ نہ پیوندے نے۔